بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کہانی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں۔ دنیا کا وہ سمندری خطہ جس کی کہانیوں نے، جس کے قصوں نے پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کب کی کہانی ہے، کب سے اس کی داستانیں شروع ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دنیا کے اس پراسرار ترین مقام برمودا ٹرائی اینگل کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا بھر میں یہ سمندری خطہ جس کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہو جانے کی حیران کن واقعات کا ذکر دہائیوں سے ہم سن رہے ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں برمودا تکون یا ٹرائی اینگل کا نام آئے گا، جس کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں، اخباری مضامین اور آن لائن مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے یہاں غائب ہو چکے ہیں، جن کا ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا رقبہ باضابطہ طور پر واضح نہیں کیا گیا، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا فلوریڈا پیورٹو ریکا کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئی، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا، جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ 5 بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کا ملبہ یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ آج تک علم نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے بھی ایک طیارہ غائب ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکن بحریہ کا USS سائکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسے چارلز برلیٹس کی 1974 میں شائع کتاب دی برمودا ٹرائی اینگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی اور یہ کتاب اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی تھی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں سائنسدان کیا کہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی بہت ساری کوششیں کی اور بحری و فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے سائنسدانوں نے بتایا اس خطے کے اوپر پھیلے بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں، آپ عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے مزید بتایا اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں، وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اسی سال ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معمے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل کروزن لینڈسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سمندری خطے میں بہت سارے بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، اور اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری اور ہوائی جہاز غائب اتنی تعداد میں ہی غائب ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔
ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالے گئے کہ یہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ آسٹریلین سائنسدان کے مطابق امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ 2018 میں برطانیہ کی ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سمندری تکون کا راز وہاں کے 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائینگل کی مسٹری کی وضاحت تند و تیز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھی، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ تک بلند تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے ایک بحری جہاز USS سائکلوپ کا ماڈل تیار کیا تھا۔ 542 فٹ کے اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں جو کہ کسی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بھی بحری جہاز کو ڈبو سکتی ہے، جیسا کہ لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب آزمائش بھی کی گئی تھی۔ مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔ تو برمودا ٹرائینگل کی اصل مسٹری کیا ہے؟ یہاں پر بحری جہاز ہوں یا ہوائی جہاز ہوں کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ سائنسدان آج تک اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں پیش کر سکے، لیکن بہت سارے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سمندر کے دوسرے حصوں میں بھی اسی تعداد میں بحری جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہوں گم ہوتے ہیں جس تعداد میں برمودا ٹرائی اینگل میں جہاز گم ہوتے ہیں۔ تاہم بہت سارے سائنسدان اس بات پر متفق نہیں ہیں اور ان کی تحقیقات کے مطابق اس جگہ میں کچھ ایسا خاص ضرور ہے جو کہ ان بحری جہازوں کے غائب ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک پاکستان کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا، پاکستان کہانی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پاکستان کہانی سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔